بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دکانچوں پر کئی طرح کے عرق، مرہم، ضعیف اونٹوں کے جگر کو کوئی دوسرے اجزاء سے ملا کر یا صرف اس کی کاڑھی، بچھوں کے ڈنگ اور مکڑی کے جالے جو دھوپ میں سکھانے پر خمیر بن جاتے تھے، چھوٹی بڑی بوتلوں میں متوازن مقدار میں پھپھوندی میں جما کر بیچے جاتے تھے۔ یہاں بیماروں کے لیے شفا بخشنے والی بوٹیاں بھی دستیاب تھیں اور چھپا کر زہر بھی بک رہا ہوتا تھا۔ کالا جادو کرنے والے جادوگر بھی آیا کرتے تھے۔ یہ جانوروں کے اعضاء، بالوں اور چرمی کاغذوں پر تعویذ لکھ کر بیچا کرتے تھے۔ اسی طرح عطائیوں سے نایاب جھاڑیاں اور پتے، قیمتی پتھر اور سونے کے دھاتی تارے بھی مل جاتی تھیں، جن کے مخصوص استعمال سے مردانہ کمزوریوں اور امراض نسوانی کا تشفی علاج ممکن تھا۔ شیاطین سے محفوظ رکھنے اور چاہیں تو دشمنان کو زیر کرنے کے لیے دور دراز سے آئے عاملین کے ہاں ہر طرح کی کرشماتی دھاتیں اور قیمتی پتھر مل جایا کرتے تھے۔ ان میلوں میں ہندوستان سے آئے جوگی اور ملنگ بھی شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ جوگی اور فقیر کولوں پر پیدل چلنے سے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور جو لوگ بے خودی بیچتے، افریقہ سے سپیرے اپنے ساتھ طرح طرح کے رنگ برنگے سانپ لے کر ہر سال لازمی موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہاں ہر طرح کا سانپ اور زہر، سانپ کے دانت اور کینچلیاں تک بک جایا کرتی تھیں۔ پھر مداری بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس ناچنے والے بندر اور لڑ بھڑ کر مر جانے والے اصیل مرغ اور کئی نسلوں کے پرندے بھی دستیاب ہوتے تھے۔ پھر نجومی بھی تھے جو ہتھیلیاں پڑھ کر اور ستاروں کی چالیں دیکھ کر مستقبل کا حال مہنگے داموں بیچتے نظر آتے تھے۔ یہی عکاس کے میلے میں باقاعدگی سے 6 صدی عیسوی کے مشہور عرب شاعر، فنکار اور شعبدہ باز بھی کثیر تعداد میں شرکت کرتے تھے۔ ان کی ہر طرف دھوم رہتی اور مجمع کا زیادہ تر دھیان انہی کی طرف مبذول رہا کرتا تھا۔ کئی مورخین ان فنکاروں کی مقبولیت کے سبب عکاس کے میلے کو زیادہ تر صرف انہی سے منسوب کرتے آئے ہیں۔ عکاس کے میلے میں ہر طرح کا رنگ نظر آتا تھا۔ اگر ایک طرف دور دراز علاقوں سے آئے مبلغین تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف فحائشیں جسم بیچنے میں مشغول رہتی۔ ان میلوں میں شامنی بھی شامل ہوا کرتے تھے، یہ جو وجد اور بے خودی کے عالم میں غرق رہتے یا اکثر دھول اور مٹی میں لوٹتے روحانی علاج بیچ رہے ہوتے تھے۔ کہیں حکماء چوکس بیٹھتے تشخیصی نسخے اور دوسری جانب جادو ٹونا کرنے والے عیاری سے بیکار ٹوٹکے بیچتے پھرتے۔ یہی ٹونے معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔